آپ اندازہ اس واقعے سے اندازہ فرمائیے کہ کس کے بارے میں بدگمانی کس کی طرف سے، پاسبلٹی کہاں تک گئی، امکانات کہاں تک گئے بات کے. ہمارے بزرگوں کو، نیک بھلے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو بدگمان کر دینا، متوحش کر دینا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. دشمن کی چال بڑی ہوتی ہے میرے بھائی، بڑی لمبی کہانی بہت دور سے چل رہی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور چونکہ بہت سی چیزوں کو چھپایا گیا، تستر سے کام لیا گیا، نظر انداز کرنے سے کام لیا گیا، بات بڑھنے نہیں دینے کے لیے کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں ہیں بھی نہیں. مثلا ایک بات بہت پوائنٹ کی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دشمن کو ایک بات ذہن میں تھی کہ اس کو کیسے کیش کرنا ہے. وہ یہ کہ ہمارے انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 10 آدمیوں کے نام مقرر کیے تاکہ وہ امیر مقرر کر لے، انہوں نے کوئی شورا نہیں بنائی تھی، انہوں نے امیر مقرر کرنے کے لیے 10 نام مقرر کیے تھے حضرت عمر کی اتباع میں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نام مقرر کیے تھے کہ بھئی تم ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو، ایسے ہی حضرت نے 10 نام مقرر کیے تم اس میں سے اپنا کسی کو امیر بنا لو. تو ان 10 کے اندر فیصل میاجی محراب کو بنایا گیا. آپ لوگوں کے علم میں ہوں گی یہ ساری تفصیلات. میاجی محراب وغیرہ نے اس وقت کوشش یہی کی تھی کہ ہم حضرت مولانا سعد صاحب کو اسی وقت امیر ڈکلیئر کر دیں، اس واسطے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے تھی، حتیٰ کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ مولانا سعد صاحب کو امیر ڈکلیئر کر دیا جائے. لیکن وہ اس وقت وہاں کے حالات کے اعتبار سے بات نہیں مناسب چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مولانا اظہار صاحب کو، چونکہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا تھا کہ مولانا اظہار صاحب جو ہے نا وہ مولانا سعد صاحب کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کام کو لینے کے قابل ہو جائیں، لے کے چل سکیں، اپنے دادا کے کام کو لے کے چل سکیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث کی حضرت مولانا اظہار صاحب کو خاص طور پر نصیحت تھی، اس وجہ سے ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا. حضرت مولانا انعام صاحب کے صاحبزادے مولانا زبیر صاحب تھے، ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا، ان کو رکھ دیا گیا. یہ 3 فیصل ہو گئے. ایک بات سوچنے کی ہے آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جن 10 لوگوں کے نام حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیے تھے، اس میں مولانا سعد صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ مولانا زبیر صاحب کا قصور ہے. اور مولانا انعام الحسن صاحب کی جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، وہ متفق علیہ تھی، اتنی وزندار تھی کہ جس کی حد نہیں. اور ان کی بصیرت سب لوگ مانتے تھے. بہت عجیب قسم کے ولی اللہ تھے وہ، ان کی ولایت بہت عجیب تھی. میں 2 مہینے کی ترتیب میں کئی مرتبہ رہا ہوں حضرت کے پاس، حضرت کے دور میں نظام الدین میں. اور پیچھے جو حصہ تھا جہاں پہ چھوٹی سی ہریالی بنی ہوئی تھی، اس میں حضرت عصر کے بعد بیٹھتے تھے. ہم عصر کی نماز پڑھتے ہی جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اتنی دیر صحبت حاصل رہے. بلکہ بہت عرصے تک میں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. خیر ہم کیا، ہماری نظر کیا، ہم کیا دیکھ پاتے بزرگوں کا، لیکن بہت محسوس کیا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ بڑی فراست والی تھی. انہوں نے جن 10 ناموں کو لکھا ہے، نام مقرر کیا تھا، اس میں سے اس وقت جتنے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی نام نہیں ہے. نہ گجراتیوں میں سے کسی کا نام ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سامنے تھے. نہ علی گڑھ والوں میں سے کسی کا نام ہے، نہ بنگلور والوں میں سے کسی کا نام ہے. حالانکہ سفر میں، حضر میں، پروگرام لینے میں، دینے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہی لوگ شو پیس سامنے یہی لوگ رہتے تھے نا. یہ بات معلوم تھی دشمن کو، اور اس کا اثر بھی تھا تھوڑا سا. وجہ اس کی ہے کہ ہر جگہ مخلص غیر مخلص سبھی ہوتے ہیں. کوئی بھی میری دم پہ انگلی رکھے، پیر رکھے گا تو بلی کی دم پہ بھی پیر رکھے تو پنجہ مار دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو جو مخلص ہے، جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ الگ ہیں، ان پر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن سارے اس میں مخلص ہی تھے ضروری نہیں ہے. تو ان کو بڑی تھی وہ چیز، پہلے سے ایک چبھن تھی اس بات کی. اس کی وجہ سے حضرت مولانا سعد صاحب کو ہمیشہ مجروح کرنے، نقصان پہنچانے، ان کی مخالفت کرنے کی بات عرصے سے چل رہی تھی. ہمیں نہیں پتا ہے اس بات کا، چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بڑے لوگ، بڑے ظرف والے لوگ ایسی چیزوں کو لاتے نہیں تھے امت کے سامنے تاکہ نقصان نہ ہو، مگر وہ سالوں سے چل رہی تھی بات. ایک بہت بڑے مولانا ہمارے پاس امریکہ میں، گجرات کے ہی ہیں وہ اتفاق سے. ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ باضابطہ قیام کیا نظام الدین میں. اس واقعے اختلافات کے بعد تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گجراتی ہوں اور گجراتی قوم سے ہمارا گجراتیوں کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. وہ کچھ تفصیلات ہم جانتے ہیں اس کی، جو آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں ہے اس کی.
وہ بہت حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس کی وجہ سے میں بہت فکر میں تھا, تو میں جا کے وہاں رہا اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی میں نے تحقیق کی حضرت مولانا کی, ان کے نجی حالات, ان کی اتباع سنت کا جذبہ, ان کے معاملات, ان کے مالی معاملات, اور جناب والا ان کی ذاتی زندگی, ان کی دعوتی زندگی, سب میں نے جائزہ لیا ان باتوں کا. انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ کہ حتیٰ کہ میں نے ان کا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ بھی دیکھا ہے پوچھ کے, کہ ہم اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم کو بڑی تسلی ہوگی. حضرت نے دکھا دیا, کاپی ڈال دی سامنے, یہ لوگ یہ میرا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ. کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے حضرت نے یہ کاپی ڈالی ان کے سامنے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, کہ لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے واسطے آج کیا کرنا پڑ رہا ہو. تو خیر اس پر انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں بہت سی ہیں. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھا گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ گجرات والوں سے میں ناراض ہوں. آپ گجرات والوں سے پوچھو کہ 10 سال سے جو گجرات کا اجتماع ہوتا ہے سارے صوبے والے یہاں مشورہ کرتے ہیں, 10 سال سے وہ لوگ ایک وقت بھی مشورہ کرے گا نظام الدین میں آ کے؟ یہ پوچھو. بولے یہ چل رہی تھی اندر سے کہانی, یہ مجھے انہوں نے بتایا, وہ صاحب نے بتایا, مجھے بھی نہیں معلوم تھی یہ بات. بہت سی حقائق ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اپنے طور پر کسی کی طرف چلے جاتے ہیں, صورتحال کیا ہے کیا نہیں اندازہ نہیں کر پاتے. بہت سی ایسی چیزیں پیش آئی ہوئی تھی. تو وہ چیز تھی جس کو جو دشمن جو ہے نا اس کو کیش کرنا چاہ رہا تھا, استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اب علماء دو چیزوں میں آ کے بہت